نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ایک واقعے کو ہم صحیح بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، آمنوا بربہم، وہ نوجوان اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، تو اس ایمانی ہدایت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اضافہ کر دیا، ہم نے ان کا ایمان مضبوط بھی کر دیا اور اضافہ بھی کر دیا، تاکہ اب دنیا کی غلاظت ان کے سامنے حائل نہ ہو سکے، رشتہ داری، برادری، مال و دولت، قوت، ان چیزوں کا ان کے اوپر اثر نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت ان کے سامنے ہو اور اسی ذات کو یہ اپنا مقصود سمجھتے ہوں، اور حقیقی ایمان کی لذت ہم نے ان کو عطا فرما دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ایمان کے لیے۔ پتہ چلا جو انسان اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کے اوپر پورا بھروسہ کرتا ہے تو پھر ایمان دل کو مضبوط کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا السماوات فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا؟ جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو عبادت کے لیے نہیں پکاریں گے۔ یہ اس دقیانوسی کا دور ہے جب ہر طرف بت پرستی تھی اور بت پرستوں کا زور تھا، اللہ کا نام لینا مشکل تھا، تو انہوں نے اس وقت کا اذ قاموا، جب دقیانوسی میں وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا ربنا السماوات والارض، اور کہنے لگے کہ زمین و آسمان کا جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے، لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم بہت دور نکل جائیں گمراہی میں، لہذا انہوں نے اللہ کو پکارا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر وہ جب ایمان لے آئے تو پھر ہم نے جو ہے ان کی رکھوالی کی، جب اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا تو وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے، جب کہیں اور جاتے ہیں سو جاتے ہیں، جب سوتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر بھی ان کی رکھوالی کرتے ہیں، لمبی طویل مدت تک وہ سوتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سلامت رکھا۔ اس لیے سلامت رکھا، سونے میں بھی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ہواؤں کا اثر نہیں پڑتا، موسمی حالات کا ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ چہرے کی رنگت زائل نہیں ہوتی، ہونٹوں کی سرخی زائل نہیں ہوتی، کپڑوں کے اوپر میلا پن نہیں آتا، حالات کے مطابق ان کی کروٹیں بھی رب بدلتا ہے، ایک پہلو پہ تھک جاتے ہیں تو دوسرے پہ وہ سلاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکل حالات میں جب اللہ کا نام لینا سب سے بڑا جرم تھا، اذ قاموا فقالوا ربنا السماوات والارض، اس وقت وہ کھڑے ہو گئے جب اللہ کا نام لینا مشکل تھا تو انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم اسی کو پکاریں گے۔ تو پھر اللہ ان کے تذکرے بھی کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کے دور میں بھی، پچھلے دور میں بھی ادوار جتنے گزرے ہیں، جوانوں کا اس میں بڑا کردار ہے، اور آج جوان کے اوپر الزام یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے۔ اس میں کس کا کردار ہے؟ ان کو بگاڑنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ معاشرے کا ہے،
استاد کا ہے، ماں باپ کا ہے، حکومت کا ہے، کون ذمہ دار ہے ان بیچاروں کا؟ ورنہ انبیاء کے علاوہ اللہ نے جن کے زیادہ تذکرے کیے ہیں، زیادہ مقام دیا ہے، وہ جوانوں کا ہے۔ اصحاب قتل اصحاب الاخدود، ان کا واقعہ، جوان تھا، حکومت اسے نشان عبرت بنانا چاہتی تھی، رب اس کو سلامت رکھتا تھا، آگ میں ڈالا گیا، اللہ کہتا ہے وہ تماشگیر تھے، تماشا کر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اس کو بلندی سے گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے۔ سمندر میں لے کے گئے، لوگ غرق ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ اس لیے بچتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب بندہ بھروسہ کر لینا یا اپنا معاملہ رب کے حوالے کر دے، پھر اللہ کی قسم اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے بھائی آؤ اس طرح کر لیتے ہیں تو پھر کر لو، ورنہ میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں، اس لمحے سے ڈرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس نے کہا نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، واقعی بے آواز ہے، پھر سمجھ نہیں لگتی کہاں سے ہٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو، جوانوں کو خراب نہ کرو۔ کرنے والے کون ہیں؟ پہلا ماں اور باپ ہے۔ پہلا کون ہے؟ ماں اور باپ۔ سر نیچے کر کے لکھو، اوپر کر، ماں باپ۔ دوسرا استاد ہے، چاہے مسجد کا ملا ہے چاہے سکول کا ٹیچر ہے۔ تیسرا معاشرہ ہے، اور سب سے بڑا گھنونا جرم وہ گھر میں رکھی ٹی وی شریف ہے اور موبائل جیب میں پڑا موبائل شریفہ ہے۔ پریشان نہیں ہونا، میں پٹھانوں والی زبان استعمال کر گیا۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو ابھی بیچارہ معصوم ہے، اس کی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ فقہاء نے یہ بات اتھینٹک کی ہے، کہتے ہیں العادۃ لا یزول الا بالموت۔ یہ اسلام کے بڑے بڑے فقہاء کی بات ہے، العادۃ لا یزول الا بالموت۔ عادت موت کے بغیر نہیں بدلتی۔ کل میں بیٹھا تھا ایک مہینے، نمازی اور حاجی خطرناک کیوں ہوتے ہیں؟ بیچ میں یہ بھی تھا سوال ایک بنے، یہ داڑھیوں والے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ تربیت جب نہیں ہے، مولوی کی تقریر سن کے بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، تربیت نہیں ہے، ڈگری ہاتھ میں لے لیتا ہے، چاہے درس نظامی کی ہو چاہے ماسٹر کی ہو، تربیت نہیں ہے۔ تباہ تو اس نے کرنا ہے، خود بھی ہونا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرنا ہے۔ جب من صاف نہیں ہے تو نماز عادت ہے، من صاف ہو گیا پھر نماز عبادت ہے۔ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ مولوی کا خوبصورت واز بیان کر کے سن کے اسے فرشتہ نہ سمجھ، یہ اس کی مجبوری تھی، بول بول کے وہ بھی بولنے میں ماسٹر ہو گیا۔ کردار دیکھ، ہم نے کبھی ایسا دیکھا کیا مسجد میں
رکھنا وہ ہے خوبصورت آواز ہو ہے جی، لچھے دار تقریر کرتا ہو، شعر بھی بھلے جاندار قسم کے پھینکتا ہو، رکھ لیا۔ بعد میں جب پتہ لگا تو جی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے ایسے ہوتے ہیں، تیری مات ماری ہوئی تھی اس وقت، یہ دیکھنا تھا نا اس کا کردار کیسا ہے جو قلندر ہم لے کے آئے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں اللہ نے بھی تذکرے جوانوں کے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جوان تھے، پکی جوانی میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، ان کے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں۔ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کر دیا؟ وہ جوان تھے۔ تبدیلی بھی جوانوں سے آتی ہے، جوان جس کے ساتھ لگ جائیں۔ آپ آج کے تو حالات بھی یہ بتا رہے ہیں، جدھر جوانوں کا رخ ہو جائے ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قوم کا مستقبل اس کے جوان ہیں۔ کر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوان کی توبہ تو بڑے مقام و مرتبہ کی مالک ہے، بشرطے کہ اس کے اندر غیرت ایمانی کو ڈالا جائے اور اس کا یہ ذہن اور مائنڈ بن جائے کہ کفر اور میرے درمیان جو پردہ ہے وہ اسلام کا پردہ ہے، گمراہی اور میرے درمیان جو پردہ ہے وہ اسلام کا پردہ ہے، بے حیائی اور میرے درمیان جو پردہ ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات اور آپ کی محبت کا پردہ ہے، تو پھر کوئی برائی آڑے نہیں آتی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان تھا نا جنہیں نبی پاک نے بھیجا، فلاں بندے کو جیل سے اٹھا کے لے آ، قید سے گئے، کندھے پہ رکھا، اٹھا کے لے آئے، رستے میں زمانہ جاہلیت کی معشوقہ مل گئی، کہنے لگی بڑے وقت کے بعد ملے ہو، موقع مل گیا ہے۔ سٹوری چلتی رہی، وہ بیان کرتی رہی، نوجوان سنتا رہا، مجبور بھی تھا، شور پڑ گیا تو پکڑا جاؤں گا۔ بولتی ہے کبھی تو میری ایک دیدار کے لیے ترستا تھا، میں بولتی جا رہی ہوں، سنتا جا رہا ہے، میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھتا، واسطے ڈالتی ہے، ہر حربہ استعمال کرتی ہے، آخر میں ایک جملہ بول کے کہتا ہے تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کبھی جوان دیکھا کسی کو میسج کرتے ہی دیکھا اس کی اور میرے درمیان نبی کی محبت حائل ہے؟ کسی غیر محرم پہ نگاہ اٹھاتے کبھی خیال آیا کہ اس کے اور میرے درمیان نبی کی محبت کا پردہ ہے، اسلام کا پردہ ہے؟ یوں کہہ لے کسی کا حق کھاتے ہوئے کبھی خیال آیا کہ اس کے اور میرے درمیان میرے نبی کی محبت کا پردہ ہے؟ کیا غلاظت سے میرا ایمان پاک ہے؟ کیا گند سے میرا سینہ پاک ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے، اب تو جب موبائل بھی گواہی دیتا ہے کھولا جائے تو، جب ہر رنگ کی گمراہی جیب میں پڑی ہوئی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو عرض کر رہا ہوں جوانوں کی قبلے کی ڈائریکشن کو صحیح کرنا یہ سب سے پہلے ماں اور باپ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا۔ کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا۔
ماں باپ کو میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، نوالا سونے کا اور آنکھ شیر کی، آنکھ شیر والی رکھنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں ظلم یہ ہے نا، ہمیں اپنی اولاد جبرائیل امین نظر آتی ہے، سبحان اللہ، ہمیں اپنی بیٹیاں رابعہ بصریہ نظر آتی ہیں، سبحان اللہ، بیٹے حسن بصری نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کیوں جی؟ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارا خون ہے، اور یہی کہنے والے کی اولاد کی جب گھر والیوں کو لباس میں دیکھا جائے تو غیرت مند انسان جس کے اندر ایمانی حیا ہے وہ نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مسجد کا ملا، سکول کا ٹیچر، کون ذمہ دار ہے بتاؤ نا؟ ماں باپ، ماں باپ ذمہ دار ہے۔ قوم کے سرمایہ کو، قوم کے مستقبل کو کون جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے؟ مدارس کو تو چھوڑو، تعلیمی ادارے کو چھوڑو، آج تو ہم اسی ادارے میں بچے کو داخل کرواتے ہیں جہاں پہ نمبر اچھے آ جائے بس۔ جس کو کہتے ہیں یہ زیور ہے، علمی زیور، تعلیمی زیور، وہ جسٹ ڈگریوں تک رہ گیا، نوکریوں تک رہ گیا ہے، ورنہ جوان کا بڑا مکان ہے۔ میں عرض کروں تو اسلام کا پہلا مجاہد 38 سال کی عمر کا تھا، سبحان اللہ، اور 38 سالہ پکی جوانی ہوتی ہے۔ اسلام کا دوسرا بڑا جوان 29 سال کی عمر میں آیا، اور 29 بھی پکی جوانی ہوتی ہے۔ اسلام کا تیسرا بڑا مجاہد 14 سال کی عمر میں آتا ہے، جس کے وجود کے اندر سے چربی ڈھل ڈھل کے جسم کی سفیدی میں بدل جاتی ہے، وہ 18 سالہ کڑیل جوان بنتا ہے۔ سبحان اللہ، تبدیلی نہیں۔ قرآن کا قاری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال ہے جب داخل ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان ہے اور سن کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ تو یہ تربیت ہے نا، انسانی زندگی میں تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، جو آج ہمارے دینی مدارس میں بھی نہیں رہی اور دنیاوی مدارس میں بھی نہیں رہی۔ بڑا قابل استاد ہے جی، نمبر اس کے اچھے آتے ہیں جی، رٹا چنگا لگواتا ہے جی، یہی ہے نا جی۔ کبھی اس میں فخر کیا ہوتا کہ فلاں استاد باتیں اچھی کرتا ہے اور اس کی باتوں سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ظالم جو کرتا بھی ہے اگر مذہبی بھی ہے تو وہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہے، دین اور کردار کی بات نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ آج ہر کوئی ٹکا ماری میں لگا ہوا ہے، ورنہ یہ تھے ہمارے لوگ۔ ابو بکر صدیق 38 سال کے ہیں، عمر فاروق 29 سال کے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کے ہیں، سبحان اللہ، حضرت عائشہ 18 سالہ عورت، 2000 سے لگ بھگ احادیث کی راویہ، محدثہ، اسلام کی مجتہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جوانی میں عالم کفر کو للکارتا ہے۔ یہ تھا، قائد اعظم نے کہا تھا نا میرا سرمایہ میرے جوان ہیں، ایسے تو نہیں کہا تھا، اس کا ساتھ دیا تھا انہوں نے۔ آج کا جوان تبدیلی لانے والا ہے، کل یہی بوڑھا عقلی جب اس کی عقل جوان ہوگی تو پھر یہ تربیت میں ماسٹر ہوگا۔ جوانی میں دین کی طرف آیا نہیں تو بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ تو صاحبو، جوانوں کو خراب نہ کرو،
जवान कौम का सरमाया है, जवानों को भी ख्याल करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज पूरी हम आसानी से कह देते ओ जी आज के बच्चे बड़े खराब हैं। बच्चे खराब नहीं हैं, घर का सरबराह खराब है। बच्चे खराब नहीं हैं, इनको तो जिधर कहो, वो तो बात मैंने पहले कर दी है ना। हर बंदे को दूसरे के बच्चे खराब नजर आते, हर बंदा कहता है दूसरे ये बड़े खराब हैं जी, जो घर में ये तो मासूम है। वो तारीफ मैंने पहले कर दी है। बस तरबियत जब इंसान की होती है ना, तरबियत, तो उसका इंसानी किरदार के ऊपर बड़ा असर होता है। आप उलमा से सुनते रहते हैं, वो एक नौजवान की शादी बाप करता है तो ससुर कुछ दिनों के बाद अपनी बहू के पास आता है, पूछता है बेटी सुना तो मैं तुझे ब्याह के लाया हूं, मेरी बहू है, बेटी है, तुझे मुझसे या मेरे बेटे से कोई गिला तो नहीं, कोई हमसे तकलीफ और परेशानी तो नहीं? कहती है तेरा बेटा बहुत अच्छा है, इबादत गुजार है, दिन को रोजे में और रात को मुसल्ले पे होता है, ये कभी मेरे बिस्तर पे नहीं आया। मामला रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो जवाबन वो अर्ज करता है, मैं कहता हूं कि जवानी में इबादत कर लूं, बुढ़ापे में फिर इस तरह इबादत ना कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान हालांकि अल्लाह, ये नहीं बीवी का भी हक है, लेकिन उसकी सोच है कि जवानी में इबादत कर लूं। ये हदीस भी है ना, अल्लाह का बंदा जब बीमार होता है, अब वो इबादत जैसे करनी है वैसे नहीं कर सकता, उसके माजी को देखा जाता है। जैसी इबादत वो सेहत में करता था, बीमारी में उस तरह नहीं कर सकता, तो उसको सवाब उसकी सेहत का दिया जाता है। सुभान अल्लाह, अजर उसको अल्लाह उसकी सेहत का देता है। सुभान अल्लाह। जवानी में जैसी इबादत करता है, बुढ़ापा हो जाता है, जिस्म साथ नहीं देता, फिर अजर भी वही पाता है। इसलिए कहते हैं ना, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो। तो वो कहता है कि मैं इबादत इसलिए कर रहा हूं कि कल कमजोर हूंगा, तो ये वाली इबादत नहीं, तरबियत थी ना। जवानों के सामने आज के मोबाइल नहीं था मकसद, जवानों के सामने अपनी नौकरी नहीं था मकसद, मकसूद उनका रब था। तो जो रब को याद करे, रब उनके तज़किरे भी करता है, उनकी जिंदगी में तब्दीलियां भी लाता है, क्योंकि लाने पे कादिर तो अल्लाह की जात है ना। सुभान अल्लाह। बंदा जैसा अल्लाह पे गुमान रखता है, मेरा रब ऐसा फैसला कर देता है। बेशक। तो एक ही तो जात है जो जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है, और वो अल्लाह की जात है। तो उसके ऊपर क्यों ना ईमान ऐसा रखे। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना समावाति वल अर्ज़, उन्होंने यही कहा था कि हमारा अल्लाह रब है, और अल्लाह की खातिर वो जवान खड़े हो गए, तो रब ने उनके तज़किरे कुरान में फरमा दिए। सुभान अल्लाह। बस तरबियत थी। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शादी होती है, सुहाग रात बीवी से के साथ गुजारते हैं, सुबह ऐलान होता है, इसी तरह दौड़ पड़ते हैं। जिहाद का इतना शौक था, इस्लाम की अजमत का इतना शौक था, नबी की बात का इतना हया था, पास था अल्लाह की बात को, घर से दौड़ पड़े, मैदान में चले गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब हंज़ला के लाशे को जब तलाश किया जाता है, मिलता नहीं है। बीवी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, एक ही तो रात इसने मेरे साथ गुजारी है, और आपकी बात पे इसने लब्बैक कहा है, इसने गुस्ल नहीं किया। तो मेरे नबी ने हुक्म फरमाया, तलाश करो इसको। तलाश किया गया, नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद खबर पहुंचती है, या रसूल अल्लाह, हंज़ला का लाशा तो आ गया है, लेकिन अजीब बात है, वो लगता ऐसे है जैसे अभी अभी उसने गुस्ल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की तरफ से पैगाम आ जाता है, मेरे नबी, इसने तेरी बात पे लब्बैक कहा है, तो हमने इसको गुस्ल देने के लिए भी फरिश्तों को जन्नत से भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اب دیکھو اگلی بات، وہ جوان اسے فکر نبی کی بات کی ہے، وہ جوان اسے اپنے جسم کی خبر نہیں، اسے نبی کی بات کی خبر ہے، اسے نبی کے حکم کی خبر ہے۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر اپنی گود میں رکھ کے رسول اللہ اس کے بالوں میں ہاتھ بھی پھیرتے جاتے ہیں اور سبحان مسکراتے بھی جاتے اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ہم سبحان حنظلہ اللہ۔ تیری شہادت کے اوپر۔ آج کبھی ہم نے بھی خیال کیا جوانوں کے تذکرے رب ایسے تو نہیں کرتا، انہوں نے جوانیاں لگائی ہیں تو میرے رب نے اجر بھی عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے بھی کبھی سوچا کہ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، اس آواز کو بلوانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا، ہم تک پہنچانے والا کون چاہتا تھا پہنچ جائے؟ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے، رسول اللہ نے نہیں کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھو۔ تو کبھی ہمارے اوپر بھی حی علی الصلاح کی آواز کا اثر ہوتا ہے، حی علی الفلاح کی آواز کا اثر ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو صاحبو اپنی اولادوں کے اوپر رحم کرو، کوئی خراب نہیں کرتا اس وقت سب سے بڑھ کر جو گھر میں موبائل پڑا ہوا ہے اور علیحدہ کمرے میں ٹین ایج بچوں کو انٹرنیٹ لگا دیتا ہے جو باپ اور ماں، اس سے بڑا ظالم ان کے ساتھ اور ظلم کوئی نہیں کرتا، یہی سب سے بڑا ہے۔ موسٹلی بچے یہ دوستوں سے دیکھ کے آ جاتے ہیں اور عالم کفر تو زور لگا رہا ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنے میں زور لگاتا ہے اور تم اپنی اصلاح کرنے میں زور نہیں لگاتے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ عالمی کفر کا کام تو یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو گمراہ کرے اور وہ اپنا پورا ہتھکنڈا استعمال کرتا ہے، وہ اپنے جال میں پھنساتا ہے، مال کی صورت میں، عورت کی صورت میں، دنیا چمکانے کی صورت میں، اور تمہیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں ہر بندے کا مائنڈ ہے نوکری اچھی مل جائے، گاڑی اچھی مل جائے، کار اچھی مل جائے، جو تھوڑے سے آوارے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے، یہ ٹک ٹاک کے مجاہد، یہ نئی نسل نکل آئی ہے، نئے شگوفے، اور سوچ وہی بنی ہوئی ہے۔ ابھی عمر کون سی ہے؟ عمر کا کوئی پتہ ہے؟ 40 سال بھی کہتا ہے پیسے اکٹھے ہو جائے، میں نے گزشتہ جمعے میں بات کی، ہاں جی جب اکٹھے ہو جائیں گے بس گھر بنا کے بچے کی شادی کر کے پھر عمرہ شریف کریں گے، وہاں سے داڑھی رکھ کے آئیں گے، وہاں سے ہم پھر نمازی بن کے آئیں۔ واہ تیری سوچ کمال ہے، جیسے تو ٹھیکہ لے کے آیا ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ واہ 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 واہ، من گئے ہو، تیری عقل کو سلام ہے۔ زندگی کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ظلم کر رہے ہو جو اپنے ساتھ رسول اللہ کی بات کو پورا نہیں کرتے، زیادتی کر رہے ہو اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ۔ دیکھو تم نماز ہی پڑھتے ہو نا، اس کو لو، نماز ہی کو لو، نماز ہی کو لو، اس کے آخری حصے کو دیکھو، نماز کے اندر بیٹھتے ہو، ساری باتیں کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بنا۔ کہاں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے پتہ ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہے، وہاں پہ میرے رب نے سکھایا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، قیامت تک آنے والے لوگوں کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، کیسی دعا کر رہا ہے؟ اب نہ نماز نہیں تھی نہ قضا کی تھی، تو پھر وہ کہاں پہ دعا مانگے، کہاں پہ برکت آئے گی؟ دیکھو نا، جنہوں نے انقلاب لایا تھا 1,24,000 یا 1.5 لاکھ تھے وہ لوگ، پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب لایا، وہ نوکریاں تو نہیں لے رہے تھے، نوکریاں تو نہیں تلاش کر رہے تھے، وہ رزق کے پیچھے مارے تو نہیں پھر رہے تھے، وہ دین کی عظمت کے لیے مارے پھر رہے تھے،
انہوں نے جات کے لیے گھر نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے نبی کے دین کے لیے گھر چھوڑا تھا۔ خدا نے حکمرانی ان کی جھولی میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج 157 ہے اور سارے کے سارے ذلیل ہو رہے ہیں، سارے کے ساروں کو عالم کفر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام کے نام سے کفر ڈرتا تھا، آج کافروں سے مسلمان ڈرتا ہے۔ یہ مرتب مٹنے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، جزا بارک اللہ فیکم۔